سورہ البقرہ رکوع نمبر 26 تلاوت. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 26 ترجمہ کنز الایمان. بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن اور خدا جسے چاہے بے گنتی دے. لوگ ایک دین پر تھے پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے اور کتاب میں اختلاف انہی نے ڈالا جن کو دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے آپس کی سرکشی سے. تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سوجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے. کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد یعنی حالت نہ آئی؟ پہنچی انہیں سختی اور شدت اور ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد. سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 26 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، یہ تفسیر خلاصہ ہے منقول تفسیرات قرآن کا اور جس کا حوالہ اور ترتیب انشاءاللہ سلائیڈ پر سامنے چلتے ہوئے آپ کو اسکرین پر نظر آ بھی رہی ہوگی. الحمدللہ یہ بات. اس رکوع میں اللہ کریم نے
5 بڑی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے. کہ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو بڑی روشن نشانیاں دی تھیں. ان کے انبیاء کو معجزات دیے گئے اور ان کے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے ان معجزات کو ان کے صدق نبوت کی دلیل بنایا، ان کے ارشاد اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا شاہد کیا. تو وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. ان نعمتوں سے مراد آیات الہی جو سبب رشد و ہدایت ہیں، اور ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے. اور انہی آیات میں سے وہ آیات بھی ہیں بنی اسرائیل کے پاس تورات میں، زبور میں، انجیل میں، وہ آیات بھی ہیں جن میں ہمارے آقا و مولا جان قرآن، روح قرآن، اصل ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف، ان کی شانیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ان آیات میں بیان ہے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ کی وہ نشانیاں، وہ عظمتیں، وہ نعمتیں اس میں آ گئیں، ان کا تذکرہ آ گیا کہ ایسا عظیم رسول آئے گا، اس کی ایسی شان ہوگی. اور جنہوں نے بدل دیا ان نعمتوں کو، نہیں جی اس سے وہ مراد ہے، اس سے یہ مراد نہیں، اور یوں ہے اور وہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی نعت کو بدل دیا، صفات کو بدل دیا، شان کو چھپا دیا. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، وہ مسلمانوں سے ہنستے ہیں، ایمان والوں سے ہنستے ہیں، سامان دنیاوی سے ان کی، مسلمانوں کی بے رغبتی دیکھ کر مسلمانوں کی تحقیر کرتے ہیں. یہ کیسے ہیں جن کو دنیا کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، دنیا کے سامان کی قدر نہیں ہے، اور اپنے گھروں میں انہوں نے بڑے قیمتی اور اچھے برتن نہیں رکھے ہوئے، اچھا سامان نہیں رکھا ہوا، اچھی چیزیں نہیں رکھی ہوئی گھر میں. غریب ہیں، مسلمانوں کے غریبوں سے مذاق اڑاتے تھے، عاشقان مصطفیٰ سے مذاق اڑاتے تھے. پیسے والے سیٹھ لوگ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو دیکھ کر کفار تمسخر کرتے تھے اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے. جن جن لوگوں نے مصطفیٰ کریم کے دروازے کے ان مسکین غلاموں کو حقیر سمجھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا میرے مصطفیٰ کے جن حقیر غلاموں کو، جن غلاموں کو تم نے حقیر سمجھا، میرے مصطفیٰ کے جن غلاموں کو تم نے حقیر سمجھا، میرے مصطفیٰ کے وہ غلام جو غریب ہیں، دنیا والوں کی نظر میں حقیر لگتے ہیں، لیکن والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت والے دن تمام کے تمام دنیا کے بادشاہوں سے زیادہ اونچا میرے مصطفیٰ کا غلام ہوگا. مسکین غلام دنیا والے بادشاہوں سے زیادہ اونچا ہوگا قیامت والے دن. الحمدللہ ہمیں اپنی غریبی اور مسکینی پر ناز ہے کہ کچھ بھی ہیں، دنیا کی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے محبوب کی محبت تو ہمارے سینے میں ہے، وہ محبوب تو ہمارے سر پہ ہے. ہمیں دنیا کی نعمتوں سے کیا لینا دینا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کسی کا ایسا حوصلہ نہیں بڑھایا جتنا در مصطفیٰ کے غریبوں کا حوصلہ بڑھایا. در مصطفیٰ کے غریبوں، در مصطفیٰ کے سائلوں، اصحاب صفا، اے میرے محبوب کے دروازے پر، جو میرا محبوب بھی اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رہا ہے، اور تم بھی میرے محبوب کے دروازے پر ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اور میرے محبوب کے دروازے پر اس غربت اور تنگی کے باوجود میں میرے محبوب کے در کو چھوڑ کر امیروں کے پاس نہیں جاتے ہو. سنو والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا، ان سب مالداروں کے سر ہوں گے اور تمہارا اس سے اوپر مقام تمہاری جوتیوں کا ہوگا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ تو ایک ہی دین پر تھے، پھر جب لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے، لوگوں نے اپنی مرضیاں شروع کر دی دین میں، تو اختلافات پیدا ہو گئے
فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے نبیوں کو نازل فرمایا. مبشرین، کوئی خوشخبری دے رہے ہیں حق والوں کو، ومنذرین، اور جنہوں نے حق کو چھوڑ دیا ان کو ڈر سنایا جا رہا ہے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور تمام انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ ایک سچی کتاب اتاری. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کریں. یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. اور اسی طریقے سے مصیبت اور تکلیف جب دین کے رستے میں آئے تو صبر کرو. اگلی آیات میں یہ ارشاد فرمایا. اور پھر یہ بھی کہا کہ جب تمہارے پاس مال و دولت آ جائے تو اس میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، اور اس کو اللہ کے رستے میں مسکینوں یتیموں پر خرچ کرو، اور راہگیر مسافروں پر بھی خرچ کرو. جو بھی تم نیکی کرتے ہو یہ مت سمجھو کہ تم نے اگر اندھیرے میں نیکی کی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ جانتا بھی ہے اور تمہاری نیکی کو لوگوں میں مشہور بھی کرانے کی شان رکھتا ہے. تم نیکی صرف اللہ کی خاطر کرو، لوگوں کو دکھانے کی خاطر نہیں کرو. اور جہاد سے نفرت نہ کرو، تیار رہو. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا اور تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ نہیں، تمہیں جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے. امت مسلمہ کے لیے تعلیم ہے، ورنہ صحابہ کرام تو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر مصطفیٰ کریم پہ قربان کرنے کے لیے تیار رکھتے تھے. یہ آنے والی امت مسلمہ، ہم جیسے سست لوگوں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوگوں تم اپنے آپ کو جہاد سے متنفر نہ کرو اور جہاد کی نفرت نہ ڈالو. اور آج سب سے زیادہ جہاد کے خلاف جو مسلمانوں کے اندر فرقہ کام کر رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہیں اور وہ قادیانی ہیں. قادیانیوں نے تو شروع دن سے جہاد کے خلاف کام کیا اور اسی بات کا انگریزوں سے پیسہ کھایا ہے. اور آج قادیانیوں کے روش پر چلتے ہوئے بے شمار دوسرے بھی ایسے لوگ ہیں جو جہاد سے منہ موڑتے پھرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاد کا رستہ آج کے دور میں نہیں ہے. یقین جانیے، جو آج مسلمانوں میں بیراہ روی ہے اس کے خلاف تو جہاد کرنا ہی کرنا چاہیے. لیکن آج جس طریقے سے کافر دریدہ دان ہو رہے ہیں، جس طریقے سے اسلام کے گستاخ، قرآن کے گستاخ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے، ڈی وی ڈیز کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، میں تمام مسلمان مردوں اور خواتین سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرو. اپنی اولادوں کو یہ کہو کہ وقت اگر آ جائے دین مصطفیٰ کے لیے اپنے تن من دھن کو کاٹنے کا، پیش کرنے کا، تو پھر اپنے مال جان، اپنی اولاد، اپنے آپ کو قربان کر دینا، دین پر حرف نہ آنے دینا. مر جاؤ، کٹ جاؤ اسلام کی خاطر. تم مرو گے نہیں، تم کٹو گے نہیں، تم فنا نہیں ہوگے. بل احیاء عند ربہم یرزقون، تمہیں زندگی اس سے زیادہ پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. اور ایسی لاش کا کیا فائدہ کہ جو دنیا میں کھا کھا کر پل پل کر موت اس کو بستر پہ آ جائے اور اس کو کیڑے قبر کے کھاتے پھریں، لیکن اس کے سامنے دین کی بے ادبی اور دین کی گستاخی ہوتی رہے، قرآن کی بے ادبی ہوتی رہے، مصطفیٰ کی بے ادبی ہوتی رہے، اور وہ اپنے جسم کو پالتا پھرے. ایسے بدن کو پالنے کے بجائے اس بدن کو مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دو، اس بدن کو مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دو. یہ جان اللہ اور اس کے رسول کے نام بک چکی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا سودا کر لیا ہے مصطفیٰ کریم سے. ہمارے جان اور ہمارے مال مصطفیٰ پر بک چکے ہیں، ان کا مالک تو حضور ہیں. اس لیے ہمیں دین مصطفیٰ کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. اے عورتوں، بزدلی نہ دکھایا کرو، بچوں کو ڈرایا نہ کرو. موت مسلمان کی دوست ہے، موت مسلمان کی دشمن نہیں ہے. موت تو مسلمان کی دوست ہے، موت تو مسلمان کے ساتھ رہتی ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مجھے یہ کلمہ یاد آ رہا ہے اور میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ موت میری محافظ ہے، میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اور جس وقت موت مجھے دیکھے گی کہ دنیا مجھے بے حد تنگ کر رہی ہے تو موت مجھے اپنی آغوش میں لے کر محفوظ کر دے گی. چلتے ہوئے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. فرماتے تھے مردانہ شان کے خلاف ہے، بہادر بنو، اپنی بچوں کو بہادر بناؤ، اور انشاءاللہ العزیز مسلمانوں، خواتین و حضرات، ذہن بناؤ کہ زندگی کے جس موڑ پر اسلام کو ہمارے خون کی ضرورت پڑے ہم اپنا خون پیش کرنے کو تیار ہیں. اسلام کو جس موڑ پر بھی، قرآن کو جس موڑ پر، دین مصطفیٰ کو جس موڑ پر
ہمارے خون کی، ہمارے مال کی، ہماری جان کی ضرورت پڑے تو ہم اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم جانتے نہیں ہو، اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں قرآن کے ان احکامات سے فیوزات و برکات عطا فرمائے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 27 تلاوت. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 27 ترجمہ کنز الایمان. تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم. تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا ہے اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا. اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے. اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر بن پڑے. اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا. وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو فاضل بچے یعنی وہ خرچ کرو جو فاضل بچے. اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دھیان دینے والے بنو اور آخرت کے کام سوچ کر کرو، دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو. اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو. اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا تو بہتر ہے
اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ وہ نصیحت مانے۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 27، تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اور اللہ کے پاک کلام کو بڑی محبت اور عقیدت سے سننے والے خواتین و حضرات، حرمت والے مہینے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کا کیا حکم ہے۔ بتایا کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ باتیں وہ منافق لوگ پوچھ رہے ہیں، اور وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ سے روکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکا، خانہ کعبہ سے لوگوں کو روکا، ایمان نہ لایا، مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکا، مسجد حرام کے ارد گرد رہنے والوں کو وہاں سے نکالا، یہ گناہ تو ان کے گناہ سے بھی زیادہ ہیں جو مسجد حرام میں لڑنے کے حوالے سے بات پوچھ رہے ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، ان کا جو فتنہ ہے یہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کافروں کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو مرتد بنا دیں۔ آج اس کوشش میں قادیانی لگے ہوئے ہیں، مرزائی، ان کی کوشش ہے۔ اس بات میں کوئی فکر نہیں کرتے وہ کہ دیوبندی ہاتھ میں چڑھے، بریلوی ہاتھ میں چڑھے، اہل حدیث آ جائے، شیعہ آ جائے، کوئی آ جائے، ان کی کوشش ہے کہ ہماری کالجوں کی لڑکیاں، ہمارے کالجوں کے لڑکے، یونیورسٹیوں کی لڑکیاں، یونیورسٹیوں کے لڑکے، اور جتنے بھی سینٹرز ہیں ان میں ان کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین سے ذرا دینی علماء سے ان کا تعلق کم ہوتا ہے، تو قادیانیوں کی ان کے اوپر بھرپور کوشش ہوتی ہے، ان کے اوپر اپنے آپ کو اسلام کو ظاہر کر کے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کرسچن بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ ان کو قادیانی لوگوں کو کرسچن بنا رہے ہیں، لوگوں کو یہودی بنا رہے ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں۔ ان لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو برباد کریں۔ یورپ میں بڑا کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے غریب علاقوں میں کام کر رہے ہیں، اور پیسے کے نام پر، ویزوں کے نام پر، شادیوں کے نام پر، نوکریوں کے نام پر مسلمانوں کی غربت کے ساتھ کھیلتے ہوئے، مسلمانوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہوئے کسی طریقے سے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لو، جو شخص مرتد ہو گیا، قادیانی خود مرتد ہیں، قادیانی مرتد ہیں اور قادیانی کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں۔ تو جو شخص بھی مرتد ہو جائے اس کا سارے کا سارا ہر زندگی کا کیا ہوا نیک کام، اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں سب ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، کوئی عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا شراب اور جوا یہ حرام کام ہے، شیطانی کام ہے، شراب سے بچو، حرام سے بچو۔ اور پھر کہا کہ کیا خرچ کرے، فرمایا جو ضرورت سے زائد مال ہو اس کو خرچ کرو، اللہ کی بارگاہ میں عفو ہے۔ مسلمان غریب لونڈی اور غلام غیر مسلم آقا اور مالکن سے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 28، تلاوت۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم من
أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن جهيم. سورہ البقرہ رکوع نمبر 28. ترجمہ کنز الایمان. اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم. تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک کہ پاک نہ ہو لیں. پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا. بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ قبول کرنے بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے. اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو. اور اللہ سنتا ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے. ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. اور وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے. پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے. اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں. اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں. اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے. اور اللہ غالب حکمت والا ہے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 28. تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پیارے بندو، قرآن مجید کو محبت اور عقیدت سے سننے والی خواتین و حضرات، اس پورے رکوع میں سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 28 میں مسلمان خاندانوں میں جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی. عرب کے لوگ یہود اور مجوس کی طرح حائضہ عورتوں سے کمال نفرت کرتے تھے. جب عورتوں کو ماہانہ مجبوری آتی ہے، ماہانہ دن ایام آتے تھے عورتوں کے، تو کمال نفرت کرتے تھے عربی لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح. نہ تو میاں بیوی ایک ساتھ اکٹھے کھانا کھاتے تھے، ایسی عورتوں کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، ایک مکان میں رہنا تک گوارا نہیں تھا. بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ایسی عورت کی طرف دیکھنا، اس سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے. اور دوسری جانب عیسائیوں کا معاملہ کیا تھا، نصارہ کا. عیسائی حیض کے ایام میں ہی عورتوں کے ساتھ بڑی محبت سے مشغول ہوتے اور اختلاط میں بہت مبالغہ کرتے. اب مسلمانوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان ایام میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور بتایا گیا کہ افراط اور تفریط کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم دی گئی اور بتایا گیا کہ حالت حیض میں عورتوں سے مجامعت ممنوع ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، کھانا ان کے ہاتھ کا کھاؤ، ان کے ساتھ
دیگر محبت اور حقوق ادا کرنے کے باقی دیگر معاملات کرو، صرف صحبت نہ کرو. یعنی اس میں عورتوں کی قربت سے نسل کا قصد نہ کرو اور نہ قضاء شہوت کا، بلکہ تم عورتوں کے ساتھ دیگر سلوک، ان کی تیمارداری، ان کا پوچھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، کھانا کھانا، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، یہ سب جائز. اس کے بعد آگے یہ فرمایا گیا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. اور پھر آگے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے. تو اسی طرح آگے ایک اور واقعہ بھی آتا ہے للذین یولون من نسائہم، جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی کہ میں قسم کھاتا ہوں اب اپنی عورت کے ساتھ صحبت نہیں کروں گا. تو یہ اس کو مسئلہ ایلا کہتے ہیں. آئیے اس کے حوالے سے ذرا تفصیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر دوں. خزائن العرفان حضرت صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر شریف ہمارے سامنے ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اپنے بینوئی نعمان بن بشیر کے گھر جانے اور ان سے کلام کرنے اور ان کے خصوم کے ساتھ ان کی صلح کرانے سے قسم کھا لی. جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے میں تو قسم کھا چکا ہوں، اس لیے میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا. تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ نیک کام کرنے سے قسم کھا لینے کی ممانعت فرمائی گئی اور کہا کہ خبردار نیک کام کرنے کے حوالے سے قسم مت کھا لیا کرو. اگر قسم کھا بھی لو تو اس قسم کو توڑ دینا اچھا ہے. اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ اپنی قسم کو پورا نہ کرے بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے. مسلم شریف کے حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کام تو نیک تھا اور خیر تھی، اس میں بھلائی تھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس امر خیر کو کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے. مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس آیت سے بکثرت قسم کھانے سے ممانعت بھی ثابت ہوتی ہے، قسم نہیں کھانی چاہیے. اور قسم تین طرح کی ہوتی ہے، قسم لغو، نمبر 2 قسم غموس اور نمبر 3 قسم منعقدہ. قسم لغو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے کام پر اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، یہ معاف ہے، اس پر کفارہ نہیں. مثلا کوئی قسم اٹھا کر کے کہ قسم سے حیدرآباد دکن جو ہے نا یہ پاکستان کا شہر ہے، تو جبکہ حیدرآباد دکن انڈیا کا شہر ہے. اب وہ اگر اس طرح کی قسم کھائے یا کوئی کہے کہ قسم خدا کی راولپنڈی جو ہے نا وہ سندھ میں ہے، اب اس پر قسم، یہ قسم بیکار قسم ہے اور اس طرح کی قسم کھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس پر کفارہ بھی نہیں. ویسے اس طرح کی قسم اٹھانی بھی نہیں چاہیے. اس طرح خواہ آدمی کو بیکار قسمیں اٹھانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر یہ انسان کے رزق میں بے برکتی لاتی ہے. نمبر 2 قسم خموس، وہ یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے امر پر دانستہ جھوٹی قسم کھائے. پتہ ہے کہ یہ کام صحیح ہوا تھا یا ایسے ہوا تھا لیکن قسم کھا کر کہ نہیں ایسے نہیں ہوا تھا. مثلا کوئی شخص یہ قسم اٹھائے کہ اس کے سامنے اس کو پتہ ہے کہ بھئی ایک کام ہوا تھا لیکن وہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا. مثلا مثال کے طور پر کسی شخص نے اس کے سامنے کسی کو پیسے دیے، اس نے کہا دیکھو بھائی تمہارے سامنے اس نے مجھے پیسے دیے تھے. اب اس کو پتا ہے کہ پیسے دیے اور وہ قسم اٹھا کر کہہ دے نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں میرے سامنے تو نہیں دیے. تو یہ جو بات ہے نا یہ بالکل گناہ ہے، اس طرح کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے اور یہ اس صورت میں بندہ گناہگار ہو جائے گا. اور تیسری قسم ہے قسم منعقدہ، وہ یہ ہے کہ کسی آئندہ امر پر قصد کر کے قسم کھائے اور اس قسم کو اگر توڑے گا تو بھی گناہگار ہے اور کفارہ بھی اس پر لازم ہے. اور اس کے بعد ایک اور قسم کا بیان ہے جو میاں بیوی کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے اور وہ شان نزول اس کے حوالے سے یہ ہے، اس کو ایلا کرنا کہتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے تھے، جاؤ میرے لیے اتنے پیسے لے کے آؤ اپنے ماں باپ سے. اگر وہ انکار کر دیتی اور کہتی کہ نہیں ہے یا ہم اپنے ماں باپ سے نہیں بات کر سکتی اور تمہارے لیے مال نہیں لا سکتی، تو پھر وہ کہتے کہ اچھا قسم ہے اب میں تیرے ساتھ صحبت نہیں کروں گا. 1 سال 2 سال 3 سال
حتیٰ کہ اس سے زیادہ عرصہ گزر جاتا، نہ ان کے پاس جاتے، نہ حق کی صحبت ادا کرتے، نہ اپنی قسم کو توڑتے، ان کو اس پریشانی میں چھوڑ دیتے۔ اب وہ نہ ہی بیوہ تھیں کہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیتی، نہ ہی وہ شوہردار ہیں کہ شوہر سے آرام پاتی۔ اسلام نے ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت متعین فرما دی۔ اگر عورت سے 4 مہینے اور اس سے زائد عرصے کے لیے یا غیر معین مدت کے لیے اس نے ترک صحبت کی قسم کھا لی، اس کو ایلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا ہے یا اسے رکھنا ہے۔ اگر اس نے قسم نہ توڑی، 4 مہینے گزر گئے تو عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی، اس پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد صحبت پر قادر ہو تو پھر رجوع صحبت ہی سے ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے شبہت ہی سے ہوگا، اگر کسی وجہ سے شبہت ہی سے ہوگا، اگر کسی وجہ سے شبہت ہی سے ہوگا، اگر کسی وجہ سے شبہت ہی سے ہوگا،